زراعت کا یہ نعرہ ہے کہ زرعی دوائی نہیں ہے بلکہ زہر ہے. یہ زہر نہ صرف آپ کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں بلکہ اس میں موجود جو حیات ہے ان سب کو متاثر کرتے ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو ہم خود انسان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کسی کھیت میں زہریلی چیز اگر آپ سپرے کریں گے تو اس کا خواب وہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تحلیل ہو کے ماحول میں بکھر جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جو بھی جاندار وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری چیز ہے، زیادہ زہر کے استعمال سے انسیکٹس میں تھوڑا سا ان کے خلاف ریزسٹنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو بہت زیادہ سپرے کرنے کی ضرورت ہوگی. السلام علیکم. وائس آف قرا اکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں. یہاں پر فارمر فیلڈ اسکول سلیم سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر ٹرینر زکریا صاحب، جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے ماسٹر ٹرینر ہیں. یہاں پر مختلف لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. آج انہوں نے یہاں کے جو فارمر کو ٹریننگ دی ہے لیم سلفر بنانے کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ٹریننگ دی ہے. ہم زکریا صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ صرف لیم سلفر کے حوالے سے بلکہ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ کسان دوست کیڑوں کی پہچان اور زہریلی ادویات سے انکار، معیاری پیداوار، زرعی مہارت، صحت مند فصل، یہ جو باتیں لکھی گئی ہے ان پر بھی ہم زکریا صاحب کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سلنگ جو ہے ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے مشہور ہے. یہاں پر تقریباً ہر قسم کے پھل فروٹ کے علاوہ گندم بھی بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے. تو زکریا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو لیم سلفر بنانے کی آپ نے ٹریننگ دی ہے، کس طرح تیار کیا جاتا ہے سر؟ شکریہ فدا حسین صاحب. لیم سلفر میں چونا اور سلفر کا ریشو، مطلب ایک تو یہ کہ 2 کلو چونے میں 1 کلو سلفر اور 20 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو ابالا جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ 25-30 منٹ ابالنے کے بعد جو اس میں سے آئلی جو تلچھٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے اس کو مزید ابالنا ہے. اور کافی وافر مقدار میں آئل لائک مٹیریل نکلنے کے بعد جو ہے آپ نے اس میں راکھ یا کوئلہ ہو گیا تو اس کو کوٹ کے ڈالنا ہے، نہیں تو راکھ جو ہے ½ کلو آپ نے اس میں ڈالنا ہے. اور اس کے بعد گرم راکھ یا ٹھنڈا؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ مزید 5 سے 10 منٹ آپ نے ابال کے اس کے بعد آپ کو ایز اٹ از اس کو رات بھر کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اچھا. اگلے دن آپ نے اوپر جو ڈامپ کے یا کھلا چھوڑ دینا ہے؟ آپ اس کو ڈھکنا لگا کے ڈامپ پہ چھوڑ دیں تاکہ کوئی چرن پرن یا کوئی گرد غبار اس میں نہ آئے. اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپ نے اس کو آہستہ سے اوپر والا جو تلچھٹ جیسا جو مٹیریل ہے، تیل ہے، اس کو بوتل میں الگ سے نکالنا ہے کسی کنٹینر میں، اور نیچے والا جو چونا اور وہ جو پیسٹ بنے گا اس کو آپ نے اس میں چھوڑنا ہے. جو تیل جو آپ نے اس کو نکالا ہے وہ آپ نے مزید اس میں 1 لیٹر میں آپ 10 گنا پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے درختوں پہ سپرے کرنا ہے. ٹھیک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سے یہ جو اسکیل انسیکٹ ہیں اور جو مختلف قسم کے جو ان میں مختلف کیڑوں کے انڈے وہاں پہ جو موجود ہیں وہ سب تلف ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک. اور خصوصاً یہ جو کیا کہتے ہیں اسپائڈرس ہیں ان کے خلاف یہ کافی کام کرتے ہیں، اور یہ اسپیشلی اسکیل انسیکٹ کے لیے مؤثر ہے. یہ کس سیزن میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ یہ خوابیدہ حالت میں ڈورمنٹ سیزن میں آپ نے سپرے کرنا ہے. اس کے لیے ابھی بہترین سیزن ہے، تو شرط یہ ہے کہ کوئی بھی سپرے آپ کریں گے تو کلیئر موسم میں آپ نے کرنا ہے. اب آلو تو اگر موسم ہو گیا تو آپ نے اس وقت سپرے نہیں کرنا ہے. ٹھیک. دوسرا ہم چلتے ہیں، آپ نے یہاں پہ جو لکھا ہے کہ زہریلی ادویات سے انکار. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بلتستان کے طول و عرض میں، خصوصاً ہم جس جگہ پر ہم موجود ہیں سلیم میں، طول و عرض میں سپرے کیا جاتا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ سپرے سے انکار، یہ کیوں؟ سپرے
آپ نے ابھی بات کی کہ ادویات، لیکن زراعت کا یہ نعرہ ہے کہ زرعی دوائی نہیں ہے بلکہ زہر ہے. یہ زہر نہ صرف آپ کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں بلکہ اس میں موجود جو حیات ہے ان سب کو متاثر کرتے ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو ہم خود انسان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کسی کھیت میں زہریلی چیز اگر آپ سپرے کریں گے تو اس کا خواب وہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تحلیل ہو کے ماحول میں بکھر جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جو بھی جاندار وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری چیز ہے، زیادہ زہر کے استعمال سے انسیکٹس میں تھوڑا سا ان کے خلاف ریزسٹنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو بہت زیادہ سپرے کرنے کی ضرورت ہوگی. جس طرح آج کل جاپان میں ایک جس طرح سیب اگاتے ہیں، بہترین مثالی سیب وہ لوگ اگاتے ہیں، لیکن 10 سے 12 سپرے وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان کے بغیر ان کے گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک. جب ایک اور چیز، جب آپ بے تحاشا زہر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بینیفیشل جو انسیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ نازک ہوتے ہیں اور ماحول میں بینیفیشل انسیکٹ یعنی جو فائدہ پہنچانے والی کیڑے مکوڑے کو فائدہ دینے والے. مثال کے طور پر یہ کہ کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے نقصان دہ کیڑوں کو کھاتے ہیں، اس طرح فائدہ دیتے ہیں. کچھ کیڑے ایسے ہیں جو آپ کے پولینیشن میں مدد دیتے ہیں. تو جاپان کا جو ہمارا ماسٹر ٹرینر کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے جو پولینیٹر ہیں وہ بالکل ناپید ہو چکے ہیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں جو ہے سیب کے پھول کھلنے کے دوران کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ پکنگ کر کے پھول کی تھنی بھی کرتے ہیں اور اس سے جو پولنس لے کے ہاتھ کے ذریعے سپرے کرتے ہیں، دوبارہ چھڑکاتے ہیں. تو اس طرح کافی محنت طلب مشقت ان کو کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم بھی ان بہت زیادہ سپرے کریں گے تو یہ انسیکٹس جو مفید ہیں، جو قدرت کی طرف سے ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے ماحول میں پولینیشن کی صورت میں، اس کے بغیر بہت سارے درختوں پہ اس پہ فروٹ لگ ہی نہیں سکتا پولینیشن کے بغیر. یہ نیچرل عمل ہے. میل اور فیمیل کا کنسیپٹ پودوں میں بھی ہے، چرن پرن میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے زوجین بنائے ہیں. تو اس کے لیے قدرتی طور پہ قدرت نے بہت سارے ایسے کیڑے بنائے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ اگر آپ اس کی مثال لے لیں تو بوبو ہے، زبیانسر ہے، واسپ، اور مندوق بیامو کے نام سے ایک ہے. یہ سارا ہمارے لیے بینیفیشل ہے. وہ پولینیشن میں مدد دیتے ہیں، ایک پھول سے دوسرے پہ جاتے ہیں تو قدرتی طور پہ پولینیشن ہوتی ہیں، اور اس طرح ہمارے جو فروٹنگ ہوتی ہے پولینیشن کے نتیجے میں ہی فروٹنگ ہوتی ہے. اگر پولینیشن نہیں ہوا تو پھر وہ پھول گر جائے گا اور اس سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بتائیے گا کہ عموماً یہاں پر سلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کو جب اس کے خوشے نکل آتے ہیں تو اس وقت تک بیماری لگ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پکنے والا ہو وہ. پھر اس کو جب ہم کاشت کرتے ہیں یا کٹائی کرتے ہیں تو لوگوں کو خارش بھی ہوتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. اس سے بچاؤ کا کوئی وہ ہے؟ زیادہ تر گندم میں رسٹ کی بیماری یہاں پہ موجود ہے. رسٹ جسے ہم اپنے زبان میں څا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی جو اس کے جو پتے وغیرہ لگنے سے خارش تو ایک نہیں، اس سے کی روک تھام کا کوئی طریقہ؟ څا کے لیے فنجیسائڈ کا سپرے تو ہے، لیکن وہ پھر کیمیکل ہے. لیکن اس کا کنٹرول کے لیے یہ ہے کہ اس کے جو ہمارے یہاں پہ جو سوئنگ کا طریقہ کار ہے تھوڑا وہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. دوسرا ریزسٹنٹ ورائٹیز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کراپ روٹیشن یہاں پہ نہیں ہے. تو کراپ روٹیشن ہونی چاہیے. مطلب اس سال اگر آپ نے اس کھیت میں کوئی فصل کاشت کیا ہے تو آئندہ سال اس کا کوئی اس کے خاندان کا کوئی فصل اس میں نہ اگائیں، کوئی دوسرا اگائیں.
अगर आपने गंदम उगाए तो उसमें कोई सब्ज़ी उगाएं, अच्छा, अगर आपने सब्ज़ी उगाए तो उसको कोई दूसरी चीज़ उगाएं। और ख़ुसूसन रोटेशन में यह ख्याल रखा जाए कि क्रॉप सॉइल एग्जॉस्टिव और सॉइल रिस्टोरेटिव दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। एक ये कि लेग्यूम्स हैं, फलीदार जो वो पौधे हैं, फसलात हैं, मटर है, लोबिया है, इस किस्म के जो हैं वो आपके फसल और आपकी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं। ठीक। तो अगर गंदम आप काश्त करेंगे या मकई आपने काश्त किया है, उसके बाद जो है उसका अगले साल आपने उसमें प्लान करना है कि इसमें हमने फलीदार कोई चीज़ काश्त करनी है। तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा और बीमारियों की रोकथाम भी होगी। दूसरी एक और चीज़ अहम है कि हमारे यहाँ आप अक्सर किसानों से अगर आप पूछा जाए कि आपके काश्तकारी का दिन कौन सा है, तो फलान कहते हैं कि नारोज़ से इतना दिन पहले, नारोज़ के इतने दिन बाद हम कहते हैं। फिक्स एक डेट होती है। तो कीड़े मकोड़े भी, इंसेक्ट्स भी अमूमन ये है कि उसको पता होता है कि हमेशा ये इतने इस दिन ये काश होता है, कुदरत ने ये सेंस उनको दिया हुआ होता है, तो उसी हिसाब से वो निकलते हैं और उसके बाद जो फैल जाते हैं। तो ये करें कि उसमें 2-4 दिन का, हफ्ते का आगे पीछे करें, ये भी बेहतर होती है कीड़े मकोड़ों के तदारुक के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़करिया साहब। आपने ज़करिया साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि जो जहरीली अद्वियात हैं ये न सिर्फ जो पौधों के लिए, फसलों के लिए जहरीले हैं, बल्कि इंसानी जो यानी हयातियती जो नबातात हैं उन सब के लिए नुकसानदेह है। तो इसको जो अमूमन जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिन्होंने माहौलियात को कंट्रोल करना है, उनके लिए ये सवालिया निशान है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो मुज़र सेहत चीज़ों पे कंट्रोल करने की बातें होती है, लेकिन जो जहरीली अद्वियात की जो फ़रोख्त है वो सरेआम होती है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या उस पर भी कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जवाब देना होगा कि जो माहौल को या इंसानों को, जानवरों को नुकसान ना पहुँचे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।